میں فیصل کامران کو یہ متنبہ کرنا چاہتا ہوں DIG صاحب، آپ غلیظ زبان استعمال کرتے ہیں صحافیوں کے خلاف، آپ پلاننگز کرتے ہیں، آپ کی طرف سے دھمکیاں آتی ہیں، لیکن آپ یہ بات یاد رکھیں کہ یہ صحافی جو ہے ان کو تو عامرانہ دور ضیاء الحق اور مشرف نہیں دبا سکے، تو نہیں دبا سکے تو آپ کچھ بھی نہیں ہیں۔ ہم اس کو آزادی صحافت اور آزادی اظہار کے قدغن سمجھتے ہیں۔ یہ کسی کی، یہ اس کو کہتے ہیں کانفیڈینشیلی بریچ، یہ آپ ان کا اعتماد کو بریچ کر رہے ہیں۔ وہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہے بھائی، آپ ان کے میسیجز لوگوں کو سنواتے ہیں۔ میں آپ کو یہ بتا دوں، یہ لاہور پولیس کو بھی بتا دوں، یہ جو مرضی ہو، یہ آئی جی پنجاب کو بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ روش جو ہے لاہور پولیس کی وہ بہتر نہیں ہے۔ یہ دھمکیاں لگاتے ہیں صحافیوں کو، ان کے خلاف جھوٹے جعلی پلاننگز کرتے ہیں، گندی زبان استعمال کرتے ہیں، دروازے بند کرتے ہیں۔ ہم اس کو، اگر آج کے بعد لاہور پولیس نے کسی کرائم رپورٹر، کسی صحافی پہ کوئی بات کی تو انشاءاللہ تعالی ان کی تقریبات تمام کا لاہور پولیس کا بائیکاٹ ہے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ فیصل کامران صاحب آپ ہوں یا کوئی بھی ہو، کوئی DIG ہو، کوئی پولیس افسر ہو، وہ یہ سمجھ لے کہ قلم اور مائک کی اتنی خوفناک طاقت ہے کہ اس قلم اور مائک کے ذریعے پوری حکومتیں چلی گئیں، بے شک بڑے عامرانہ دور لپٹ گئے، تو آپ تو ایک چھوٹے سے افسر ہیں۔ اگر آپ نے اپنی روش ترک نہ کی تو نہ صرف پنجاب اسمبلی کا بائیکاٹ ہوگا، احتجاج ہوگا، CM ہاؤس کا گھیراؤ بھی کریں گے، اور یہ صرف لاہور میں نہیں رہے گا۔ میں بطور سیکرٹری جنرل PFI سے، یہ پورے پاکستان میں احتجاج ہوگا۔ ہمارے تو بڑوں نے ہمیں سبق سکھایا ہی نہیں ہے، یہ سبق ہی نہیں سکھایا اس میں انہوں نے تو یہ کہا کہ بھائی آپ نے آزادی صحافت، آزادی اظہار پہ کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کرنا، تو کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ میں کھلا پھر رہا ہوں، یہ میرے سارے کرائم رپورٹر پھر رہے ہیں، ہم اکیلے جاتے ہیں، اکیلے آتے ہیں، جو دل کرتا آپ کر لیں۔ ریٹائر پولیس آفیسر جس کا نام عزیز اللہ خان ہے، جو اپنے آپ کو ایڈوکیٹ بھی کہتے ہیں، وہ اپنے آپ کو ایڈوکیٹ بھی کہتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ ایڈوکیٹ بھی ہوں، لیکن وہ ٹریفک پولیس کی بھرتی ہیں اور وہ خود کو اس ویلاگ میں اپنے آپ کو صحافی کہہ رہے ہیں۔ اور ہمارے بہت قابل احترام ارشد انصاری صاحب اور احمد فراز صاحب کو چھوٹے بھائی اور بڑے بھائی کا جو انہوں نے خطاب دے کے تنزیہ جملے انہوں نے جو کہا، میرا خیال ہے کہ وہ خود ٹاؤٹ ہیں، اور اس کے اوپر جو پیچھے ان کے لوگ ہیں وہ لاہور پولیس ہے۔ ٹھیک، لاہور پولیس میں کون ہے؟ DIG آپریشن لاہور ہے، اور یقیناً اس کا اب جو جس طرح سے مجھے کہ کیا روش چل نکلی ہے کہ یعنی کہ جرائم پیشہ افراد سے اب صحافیوں کے خلاف مہم جوئی کروائے گی لاہور پولیس۔ عزیز اللہ ان کے بارے میں بات کرتا ہوں، وہ بڑے فخر سے کہتے تھے کہ کما کسائی کے میں گھر گیا، وہاں پہ میں نے کھانا کھایا اور اس نے مجھے 1 لاکھ روپیہ دیا جو بعد میں نے برآمدگی میں ڈال دیا۔ تو میرا اس عزیز اللہ صاحب سے سوال ہے کہ عزیز اللہ صاحب آپ اس پہ ضرور ایک ویلاگ کریں اور بتائیں کہ یہ کون سی برآمدگی ہوتی ہے۔ آپ اگر چھاپا مارنے گئے تھے اور آپ نے یہ کہا تھا کہ کمے کسائی کے گھر سے مجھے نوٹوں کی خوشبو آ رہی تھی، تو DIG آپریشن فیصل کامران صاحب، یہ آپ کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو یہ شوق ہے کہ آپ کی کوئی عزت کرے تو پھر آپ کو یہ سوچنا ہوگا کہ پاکستان کی تاریخ میں اگر میاں نواز شریف 3 بار وزیر اعظم بنے ہیں تو لاہور پریس کلب کا صدر ارشد انصاری جو ہے وہ 13 بار صدر بن چکا ہے۔ آپ کو آج تک کسی نے یہی نہیں پوچھا کہ آپ برآمدگی کروانے رات کے 1:45 بجے ہی جاتے ہیں اور حملہ پھر آپ پہ ہی ہوتا ہے۔ رواں سال آپ نے 900 پولیس مقابلے کر دی ہیں، 700 بندے مارے گئے ہیں، لیکن اس کا جواب کیا آیا کہ 100 کے قریب افراد ڈاکوؤں نے بھی مار دیے ڈکیتی مزاحمت پہ۔ تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ پولیس ہے۔ غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے، آپ جو پرسنل ہو رہے ہیں وہ آپ کو نہیں ہونا چاہیے۔ اور جو ہماری صفوں میں جو اس طرح کے لوگ ہیں، اگر کوئی جرائم پیشہ کی سرپرستی کرتا ہے، آپ کے پاس آتا ہے، کوئی ڈاکو چھڑوانے آتا ہے، تو اس کے خلاف بھی مقدمہ درج کریں، لیکن ہمیں سکھائیں نا کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ ہمیں بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ ارشد انصاری کی سرپرستی میں ہم نے کیا کرنا ہے۔ آج کل جو ہے وہ کلاشنکوف کا دور نہیں ہے، آج بھی قلم اور مائک کا دور ہے، اور لوگوں میں بہت ساری ایسی اویئرنیس پیدا کرنے کے لیے، بتانے کے لیے ان کو صحافی ایک بڑا ضروری ہے، اور باقاعدہ صحافی ایک آئینہ ہے معاشرے کا۔ جو پولیس کرے گی صحافی وہی دکھائیں گے۔ جس طرح سے یہ پریس ریلیز جاری کرتے ہیں کہ ہمارے مطلب کی خبریں چلیں، اب ایسا نہیں ہوگا۔ اس طرح سے DIG آپریشن فیصل کامران کی جانب سے صحافیوں کو دھمکیاں لگانا کہ میں اس کو بھی اٹھوا دوں گا، میں اس کو بھی اٹھوا دوں گا، تو ایسا بالکل نہیں چلنا۔
جو وہ صحافیوں کے اوپر الزامات لگا رہے ہیں، ایک بار ان کا بھی کرمنل ریکارڈ چیک کر لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ لاہور پولیس کا کمپیوٹر ہینگ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، کیونکہ ان کا اس قدر ریکارڈ ہے۔ پہلے ریکارڈ یافتہ کے گھروں پر چھاپے مارے جاتے ہیں، اب ریکارڈ یافتہ کو میسج کر کے کہا جاتا ہے کہ وسیم صابر کے، مجاہد شیخ کے، شراز انصار کے اور ارشد انصاری کے خلاف اس طرح کے پراپوگنڈے کریں۔ تو ڈی اے جی صاحب یہ زیادہ دیر نہیں چلنا۔ ناظرین گرامی، قبل آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ میرا نام یاسر شمون خان ہے، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی سوشل پاکستان۔ صحافیوں کے اوپر عرصہ دراز سے کیا بلکہ آپ کئی دہائیوں سے دیکھ سکتے ہیں کہ آنے والی کئی حکومتیں ہوں یا پھر کوئی ایسے پولیس افسر یا ایسے عناصر جو اپنی من چاہی حکومت شہر کے اوپر چلانا چاہتے ہوں، سب سے پہلے صحافیوں کا گلا گھونٹتے ہیں۔ آج بھی صحافی پولیس اور پنجاب پولیس کی نہ صرف زد میں ہیں بلکہ ان کے نشانے کے اوپر ہیں۔ مختلف قسم کی کارروائیاں کرنے کا عمدیہ اور پھر بہت ساری ایسی چیزیں صحافیوں کے سامنے آئیں۔ صحافی یکا بدیگرے اکٹھے ہوئے اور اپنے قائد لاہور پریس کلب کے صدر جناب ارشد انصاری صاحب اور سیکرٹری جنرل پی ایف یو جے ارشد انصاری صاحب کے ہاں آج پیش ہوئے، ایک اجلاس ہوا۔ وہاں پہ کیا متفقہ طور کے اوپر قرارداد پیش کی گئی اور کیسے منظور کی گئی، آئیے ہم اپنے قائد سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے شمون؟ اللہ کا بڑا شکر جی۔ بہت یہ یکا بدیگرے پولیس کی کارروائیاں، پھر عجیب و غریب سے پروگرام اور پھر ساری چیزیں، تنقید تو بالکل ایسے ہوگی کہ آئینہ جو دکھایا تو برا مان گئے۔ بات یہ ہے کہ دیکھیں، میں تو لاہور کا ترجمان ہوں صحافیوں کا، اور آج جو اجلاس ہوا لاہور پریس کلب نثار عثمانی آڈیٹوریم میں، اس میں لاہور پریس کلب اور کرائم رپورٹر ایسوسیشن جو تھی وہ مشترکہ ان کا اجلاس تھا، اور ہم آج بڑی تعداد جو تھی کرائم رپورٹرز کی، ایک بڑی تعداد، ایک پورا ہاؤس ان کا تھا، وہ کسی اخبار سے ہو کسی ٹی وی سے ہو، سب لوگ موجود تھے، اور وہاں پہ یہ فیصلہ کیا گیا جو لاہور پولیس کی جو دھمکیاں ہیں، جو کارروائیاں ہیں، میں فیصل کامران کو یہ متنبہ کرنا چاہتا ہوں، ڈی اے جی صاحب، آپ غلیظ زبان استعمال کرتے ہیں صحافیوں کے خلاف، آپ پلاننگز کرتے ہیں، آپ کی طرف سے دھمکیاں آتی ہیں، لیکن آپ یہ بات یاد رکھیں کہ یہ صحافی جو ہے، ان کو تو عامرانہ دور ضیاء الحق اور مشرف نہیں دبا سکے، تو نہیں دبا سکے، تو آپ کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم اس کو آزادی صحافت اور آزادی اظہار کے قدغن سمجھتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی خام خیالی میں ہے، اور یہ بار بار چیف منسٹر پنجاب کا نام بہت استعمال کرتے ہیں۔ چلیں آپ لگ ہی گئے ہیں میرٹ کو بھون کے، تو آپ دیکھیں وہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، آپ لوگوں کو ایسے فون اٹھاتے ہیں، کوئی ایسا بندہ آ جائے تو ان کی وائس ریکارڈنگ بتاتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ کون بول رہا ہے، پریشر یعنی کہ بلڈ اپ نہیں، یہ جرم ہے، جی جرم ہے، یہ کسی کی، یہ اس کو کہتے ہیں کانفیڈینشیلی بریچ، یہ آپ ان کا اعتماد کو بریچ کر رہے ہیں۔ وہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہے بھائی، آپ ان کے میسیجز لوگوں کو سنواتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا آپ سے کوئی ذاتی جھگڑا تو نہیں ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں، یہ لاہور پولیس کو بھی بتا دوں، یہ جو مرضی ہو، یا آئی جی پنجاب کو بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ روش جو ہے لاہور پولیس کی وہ بہتر نہیں ہے۔ یہ دھمکیاں لگاتے ہیں صحافیوں کو، ان کے خلاف جھوٹے جعلی پلاننگز کرتے ہیں، گندی زبان استعمال کرتے ہیں، دروازے بند کرتے ہیں۔ ہم اس کو، اگر آج کے بعد لاہور پولیس نے کسی کرائم رپورٹر، کسی صحافی پہ کوئی بات کی، تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کی تقریبات تمام کا لاہور پولیس کا بائیکاٹ ہے، مکمل بائیکاٹ ہے، آپریشن ہو، انویسٹیگیشن ہو، کوئی ہو، ہم نے لاہور پولیس کا بائیکاٹ کرنا ہے۔ ان کی جتنی کرائم ہے، یہ کرائم رپورٹر ماشاءاللہ یہ بڑے ہمارے جہاندیدہ کرائم رپورٹر ہیں، یہ ان کے کرائم کو انشاءاللہ اجاگر کریں گے۔ اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ فیصل کامران صاحب، آپ ہوں یا کوئی بھی ہو، کوئی ڈی آئی جی ہو، کوئی پولیس افسر ہو، وہ یہ سمجھ لے کہ قلم اور مائک کی اتنی خوفناک طاقت ہے کہ اس قلم اور مائک کے ذریعے پوری حکومتیں چلی گئیں، بے شک بڑے آمرانہ دور لپٹ گئے، تو آپ تو ایک چھوٹے سے افسر ہیں۔ اگر آپ نے اپنی روش ترک نہ کی تو نہ صرف پنجاب اسمبلی کا بائیکاٹ ہوگا، احتجاج ہوگا، سی ایم ہاؤس کا گھیراؤ بھی کریں گے، اور یہ صرف لاہور میں نہیں رہے گا، میں بطور سیکرٹری جنرل پی ایف یو، یہ پورے پاکستان میں احتجاج ہوگا۔
یہ سینٹ کا بھی بائیکاٹ ہوگا, یہ نیشنل اسمبلی کا بھی بائیکاٹ ہوگا, یہ کراچی میں بھی بائیکاٹ ہوگا, پورے شہر میں احتجاج ہوں گے جب تک. یعنی کہ ذرائع ابلاغ پورا متحرک ہونے جا رہا ہے. سر بات یہ ہے کہ جب آپ ہمارے پہ قدغن لگائیں گے, آپ ہمیں دھمکیاں دیں گے, آپ ہمیں تھریٹس کریں گے, آپ ہمیں گندی غلیظ زبان استعمال کریں گے, جب صحافیوں کی انٹری پہ پابندیاں لگائیں گے, تو کیا ہم بیٹھے رہیں گے؟ ہمارے تو بڑوں نے ہمیں یہ سبق سکھایا ہی نہیں ہے. یہ سبق ہی نہیں سکھایا. انہوں نے تو یہ کہا کہ بھائی آپ نے آزادی صحافت, آزادی اظہار پہ کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کرنا. تو کوئی کمپرومائز نہیں ہے. میں کھلا پھر رہا ہوں, یہ میرے سارے کرائم رپورٹر پھر رہے ہیں, ہم اکیلے جاتے ہیں, اکیلے آتے ہیں, جو دل کرتا ہے آپ کر لیں. آپ نے بھی اپنی صحافتی دور کا آغاز ایز اے کرائم رپورٹر ہی کیا تھا جناب قائد. دیکھیں شمون صاحب, میں نے تو یہ جب فیصل کامران صاحب آپ اسکول کالج میں پڑھتے تھے نا, میں کرائم رپورٹنگ کرتا تھا. یہ میری اگر کرائم رپورٹنگ پوچھیں تو ڈاکٹر عثمان آئی جی پنجاب سے پوچھیں, یا بلال کمیانہ صاحب, یہ سارے ایس پی ہوتے تھے, مبین شہید ہوتے تھے, یہ سلطان چودھری, سارے ایڈیشنل آئی جی بن گئے, سارے آئی جی سارے بن گئے. ان سے پوچھیں کہ ہم کیا رپورٹنگ کرتے تھے. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہاں کون, اگر آپ لگ گئے ہیں تو یہ جو گورنمنٹ ہے یہ کوئی 33 سال کی لیز پہ آئی ہے. یہ کوئی انہوں نے یہ تو گورنمنٹ, دیکھیں یہ آنا جانا ہے. اس 78 سال کی تاریخ میں کوئی بھی 5 سال پورے نہیں کیا کر کے گیا. تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ سال, 1.5 سال, 2 سال اور کتنی دیر رہ لیں گے؟ پہلے آپ جو ہے, اگر یہ لاہور جو ہے یہ صوبائی دارالحکومت ہے, اور یہ لاہور شہر دل ہے پاکستان کا, اور یہ جرنلزم ہب ہے. اگر یہ سیاسی ہب ہے تو صحافتی ہب بھی یہی ہے. تو آپ نے اگر یہ معاملہ ٹھیک نہ کیے اور یہ آپ چلتے رہے, ہمیں آپ سے کوئی کام نہیں ہے. آپ کا جو دل کرتا کریں, لیکن اگر صحافیوں کے خلاف آپ پلاننگ کریں گے, انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ لاہور کے صحافی کتنے آگے جائیں گے, اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہاں کھڑے ہونے کے لیے بھی جگہ نہیں ملنی. شعبہ صحافت نہ صرف ایک شعبہ ہے بلکہ وطن عزیز پاکستان کا ایک چوتھا مضبوط ستون بھی ہے. اس ستون کو کیا ایک افسر یا پھر چند افسران پولیس کے ہلا سکتے ہیں, گرا سکتے ہیں؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت مجاہد شیخ, اپنا پروگرام بھی کرتے ہیں دنیا نیوز کی جانب سے, اور چیف کرائم رپورٹر بھی ہیں دنیا نیوز کے, اور سیکرٹری جنرل ہیں لاہور کرائم رپورٹر ایسوسی ایشن کے. تو سر آج یہ اجلاس ہو گیا اور صدر صاحب کی باتیں آپ نے سن لیں, اب آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی, ابھی ارشد انصاری صاحب نے جس طرح سے بات کی کہ اوچھے ہتھ کنڈوں پہ لاہور پولیس جو ہے وہ اتر آئی ہے, اس کی ایک تازہ مثال یہ ہے کہ ایک ریٹائر پولیس آفیسر جس کا نام عزیز اللہ خان ہے, جی وہ اپنے آپ کو ایڈوکیٹ بھی کہتے ہیں, وہ اپنے آپ کو ایڈوکیٹ بھی کہتے ہیں, ہو سکتا ہے وہ ایڈوکیٹ بھی ہوں, لیکن وہ ٹریفک پولیس کی بھرتی ہیں, اور وہ خود کو اس وی لاگ میں اپنے آپ کو صحافی کہہ رہے ہیں. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ پولیس کے وہ لوگ جن کی اچھی شہرت بھی نہ ہو اپنے محکمے میں, اور وہ ریٹائر ہو گئے ہوں, اور اس کے بعد وہ کوئی بھی کام شروع کر دیں, جیسے آپ نے کہا کہ وہ ایڈوکیٹ بھی کہتے ہیں, اور وہ اس وی لاگ میں انہوں نے اپنے آپ کو صحافی بھی کہا ہے. اور ہمارے بہت قابل احترام ارشد انصاری صاحب اور احمد فراز صاحب کو چھوٹے بھائی اور بڑے بھائی کا جو انہوں نے خطاب دے کے تنزیہ جملے انہوں نے جو کہا, میرا خیال ہے کہ وہ خود ٹاؤٹ ہیں پولیس کے, کیونکہ ان کے پولیس کے پے رول پہ ہیں, اور ایسے پولیس آفیسروں کے پے رول پہ ہیں جو اپنی خامیاں برائیاں چھپانے کے لیے ایسے لوگوں کا سہارا لیتے ہیں. یہ ایک پولیس کا ایک نیا ٹرینڈ بنا ہے جس میں بہت سارے ایسے لوگ پے رول پہ آ گئے ہیں سوشل میڈیا پہ. وہ جو پولیس کہتی ہے وہ اس کے وی لاگ کرتے ہیں, سوشل میڈیا پر اس کی ساری وہ نشریات کرتے ہیں. اسی طرح سے بہت سارے کرمنل لوگ جو بہت مقبول قسم کے منشیات فروش بھی ہیں, وہ بھی پولیس کی ٹوٹی کرتے ہیں, پولیس کے ٹوٹ کے طور پہ کام کرتے ہیں. ان کو لائن دی جاتی ہے, ان کو فقرے دیے جاتے ہیں, ان کو جملے دیے جاتے ہیں, تو اس کے بعد یہ سارا کچھ کرتے ہیں. میرا خیال ہے کہ کرائم رپورٹر ایسوسی ایشن کے جو سرپرست اعلیٰ ہیں ارشد انصاری صاحب, اور لاہور پریس کلب کے جو صدر ہیں, انہوں نے یہ ایک بڑا فیصلہ کیا ہے کہ جس طرح لوگوں کے اوپر گند اچھالا جاتا ہے, لوگوں کے اوپر وہ ایسی باتیں, ایسے بے بنیاد الزامات لگائے جاتے ہیں, اس کا سدباب کیا جائے. اور اس کے اوپر جو پیچھے ان کے لوگ ہیں وہ لاہور پولیس ہے. ٹھیک, لاہور پولیس میں کون ہے؟ ڈی اے جی آپریشن لاہور ہیں, اور یقیناً اس کا اب جو جس طرح سے مجھے کہ کیا روش چلنے کے لیے ہے کہ یعنی کہ جرائم پیشہ افراد سے اب صحافیوں کے خلاف مہم جوئی کروائے گی لاہور پولیس؟
ہو رہا ہے. یہ سب سے پہلے جو آج کی CCD ہے اس وقت یہ آرگنائز کرائم تھی. لاہور کے 2-3 سینٹر ہیں ان کے جو سربراہ ہیں وہ یہی کام کرتے ہیں کہ انہوں نے 2-3 ٹاؤٹ رکھے ہوئے ہیں ایسے سوشل میڈیا پہ کسی صحافی کے اوپر کیچڑ اچھالنا ہو, کبھی کسی کے کچھ کرنا ہو تو وہ ان کے ذریعے کرواتے ہیں. تو یہ پولیس نے ایک نیا وتیرہ, ایک نئی چیز انٹروڈیوس کروائی ہے. تو اب اس کے سدے باب کے لیے ہم ایک فیصلہ کر چکے ہیں. ہم نے پہلے بھی DIG آپریشن نے لاہور میں ایک کھانا رکھا تھا, اس میں کھڑے ہو کے یہ بات میں نے کی تھی کہ کرائم بڑھے گا تو ہم وہ بھی دکھائیں گے, کرائم کم ہوگا تو وہ بھی دکھائیں گے. لیکن سوال بڑا منظر عام کے اوپر آیا اور بڑا لیکن اب یہ جو چیزیں انہوں نے کرنی شروع کی ہیں تو اب یقیناً اس کو بے نقاب کیا جائے گا. ناظرین, عجیب و غریب سے معاملات ہی لاہور پولیس کی جانب سے صحافیوں کے خلاف نہ صرف چل نکلے ہیں بلکہ اس کے اوپر عملی جامہ بھی پہنایا جا رہا ہے اور اس کے شکار بہت سارے صحافی ہو بھی رہے ہیں. کسی ویلاگ کی شکل میں ہو جائے یا پھر کسی کو ڈرانے دھمکانے کی شکل میں ہو یا پھر کوئی FIR کی دھمکی ہو یا پھر مختلف قسم کے ہتھ کنڈے کیوں نہ استعمال کرنا ہو. تقریباً 2.5 دہائیوں سے شعبہ صحافت میں مختلف بہت بڑے اخبارات اور بہت بڑے چینلز میں اپنی ڈیوٹی کو سرو کر چکے ہیں اور اس وقت ایک نیوز کے چیف کرائم رپورٹر ہیں اور ساتھ اپنا پروگرام بھی کرتے ہیں شراز انصار, جو کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں, کائیں مشک صحافی ہیں. آئیے ان سے جانتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ آج کے اجلاس میں جو باتیں طے ہوئیں اور یہ کن چیزوں کی یعنی کہ سمجھنے کے بعد یہ ساری باتیں طے کی گئیں. یاسر شمون, سب سے پہلے تو میں اسی DSP جو ریٹائرڈ ہیں عزیز اللہ کے بارے میں بات کرتا ہوں. وہ بڑے فخر سے کہتے تھے کہ کما کسائی کے میں گھر گیا, وہاں پہ میں نے کھانا کھایا اور اس نے مجھے 1 لاکھ روپیہ دیا جو بعد میں نے برآمدگی میں ڈال دیا. تو میرا اس عزیز اللہ صاحب سے سوال ہے کہ عزیز اللہ صاحب آپ اس پہ ضرور ایک ویلاگ کریں اور بتائیں کہ یہ کون سی برآمدگی ہوتی ہے. آپ اگر چھاپا مارنے گئے تھے اور آپ نے یہ کہا تھا کہ کمے کسائی کے گھر سے مجھے نوٹوں کی خوشبو آ رہی تھی اور بڑا مسکرا کے کہہ رہے تھے, یہ تو بدنامی کر رہے ہیں نا پولیس. دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک انگلش کا محاورہ ہے کہ do unto others what you wish them to do unto you. تو DIG آپریشن فیصل کامران صاحب, یہ آپ کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو یہ شوق ہے کہ آپ کی کوئی عزت کرے تو پھر آپ کو یہ سوچنا ہوگا کہ پاکستان کی تاریخ میں اگر میاں نواز شریف 3 بار وزیر اعظم بنے ہیں تو لاہور پریس کلب کا صدر ارشد انصاری جو ہے وہ 13 بار صدر بن چکا ہے اور 14ویں بار انشاءاللہ وہ پھر بنے گا, اور 2 بار سیکرٹری جنرل PFU جے. اور اگر آپ اس طرح کر رہے ہیں تو ایسے ممکن نہیں ہے, آپ کی جڑیں کوئی اتنی مضبوط نہیں ہیں. اگر پنجاب میں یا لاہور کی جو بڑی دشمنداریاں ہیں وہ پولیس نے بڑھائی ہیں, اس پہ ہم ثابت کر سکتے ہیں کہ جب ٹیپو ٹکر والا پہ فائرنگ ہوئی تو اس نے میو ہاسپٹل میں اپنا بیان دے دیا. عتیق سندھو جو اس وقت SHO گوال منڈی تھا, اس کو بیان دیا کہ میں نے نامعلوم افراد پہ مقدمہ درج کروانا ہے. وہ تحریر بھی لکھی گئی. تو اس وقت کے SSP چودھری شفقات وہاں پہ گئے, انہوں نے تیفی بٹ, گوگی بٹ, عابد باکسر, شفقت اور بگا بٹ کو نامزد کروایا اور بعد میں ماڈل ٹاؤن CI گلبرگ میں بیٹھ کے خود ان کو سب کو بے گناہ بھی کر دیا سوائے عابد باکسر کے. تو پولیس کی اس طرح کی منشا چل رہی ہے تو آپ اکیلے دودھ کے دھلے ہو سکتے ہیں. آپ کی فورس ساری جو ہے, جرائم جو ہو رہے ہیں اس کے پیچھے پولیس ہے. آپ کوئی بھی جرم دیکھ رہے, آپ مجھے بتائیں کہ کیا ہر جوئے کے پیچھے پولیس نہیں ہے؟ پورے شہر ہی کعبہ خانوں سے, جوا خانوں سے اور ان تمام چیزوں سے, شیشے کیفے اور کون سے ایسے ہیرا منڈیاں چھوٹی چھوٹی کلاسک فائٹ قسم کی, یہ ہر جگہ کے اوپر آپ کو ہمیں نظر آ جاتی ہیں. کیوں نہیں پولیس کو نظر آتی؟ یہ بھی حیرت انگیز بات. دیکھیں کہ صحافیوں میں اگر کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو پولیس استعمال کرنے کی ناکام کوشش کر رہی ہے تو ایسا ممکن نہیں ہے. کرائم رپورٹرز جو ہیں وہ ارشد انصاری کو صرف لاہور پریس کلب کا صدر نہیں سمجھتے, وہ اپنا بڑا بھائی بھی سمجھتے ہیں. تو اگر کوئی بھی پولیس افسر جان بوجھ کر اس کے خلاف کوئی ناکام کوشش کرے گا تو ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں. اور پھر ہم دیکھیں, وہ ایک اور بات ہے, ہم نے الحمدللہ یہاں پہ PhD اسکالر ہیں بڑے کرائم رپورٹرز میں, بالکل ہیں. اب بہت ٹرینڈ چینج ہو چکا ہے اور میں دعوے سے کہتا ہوں کہ کرائم رپورٹرز جو 25-30 سال سے کام کر رہے ہیں وہ آپ کے آج کے جو CSP آفیسر لگے ہیں, نئے SP, ان سے زیادہ سمجھتے ہیں کہ کرائم کیسے کنٹرول ہوگا. اچھا استحاصہ دینا جانتے ہیں. دیکھیں کہ کرائم جو انٹرنیشنل کرمنالوجی ہے وہ تفتیش کے ذریعے ملزم کو کیفر کردار تک پہنچاتے ہیں, وہ مبینہ مقابلے نہیں کرتے. آپ کو آج تک کسی نے یہی نہیں پوچھا کہ آپ برآمدگی کروانے رات کے 1:45 بجے ہی جاتے ہیں اور حملہ پھر آپ پہ ہی ہوتا ہے. رواں سال آپ نے 900 پولیس مقابلے کر دی ہیں.
700 بندے مارے گئے ہیں، لیکن اس کا جواب کیا آیا کہ 100 کے قریب افراد ڈاکوؤں نے بھی مار دیے ڈکیتی مزاحمت پہ. تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ پولیس ہے جو اس طرح کر رہی ہے. آپ اپنے ونگز کو ٹھیک کریں، ہمیں نہ سکھائیں. صحافی بنتا نہیں ہے، وہ ہوتا ہے. اور جو صحافی ہیں انہیں سکھائیں نا. آپ اپنے ونگ کو ٹھیک کریں. آپ تھانوں میں آرڈر کریں کہ جو ایس ایچ او جوا کروائے گا، جو ایس ایچ او کوٹھی خانے کی سرپرستی کرے گا، جو جرائم پیشہ کی سرپرستی کرے گا، اس کے خلاف مقدمہ درج کریں گے آپ. تو اس طرح کا کوئی دبانگ کام کریں. اگر احمد فراز جیسے سینئر صحافی نے یہ کہا ہے کہ آپ کے والد صاحب کے خلاف ایک اقدام قتل کا مقدمہ درج ہوا ہے، تو بھائی وہ کوئی صحافی مدعی تو نہیں ہے، وہ ہوئے ہے. اس میں آپ کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے. آپ جو پرسنل ہو رہے ہیں وہ آپ کو نہیں ہونا چاہیے. اور جو ہماری صفوں میں جو اس طرح کے لوگ ہیں، اگر کوئی جرائم پیشہ کی سرپرستی کرتا ہے، آپ کے پاس آتا ہے، کوئی ڈاکو چھڑوانے آتا ہے، تو اس کے خلاف بھی مقدمہ درج کریں. لیکن ہمیں سکھائیں نا کہ ہم نے کیا کرنا ہے. ہمیں بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ ارشد انصاری کی سرپرستی میں ہم نے کیا کرنا ہے. اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. ناظرین، ہر شخص اپنے آپ میں ایک صحافی بطور صحافی تجزیہ رکھتا ہے. کئیوں کو لگتا ہے کہ ماورائے آئین جوڈیشل ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ غلط ہے، تو وہ غلط ہے، اسے لگتا ہے. کئی کو نہیں لگتا تو وہ اس کے اوپر تنقید نہیں کرتے. لیکن تنقید کا مطلب یہ تو نہیں کہ کسی کے اوپر پرسنلی اٹیک کیا جا رہا ہے. اس کو پرسنلی لیا کیوں جا رہا ہے؟ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں سینئر کرائم رپورٹر ہیں کوہ نور ٹی وی کی جانب سے وسیم صابر، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اور پولیس کو سرو کرتے ہوئے ان کو اور مجھے اکٹھے تقریباً 2.5 دہائیاں ہو چکی ہیں. ایسے ہی ہے. ہاں، کیا کہیں گے وسیم صابر؟ دیکھیں جی، میں سب سے پہلے یہی کہوں گا کہ جو گولیوں کی آواز ہوتی ہے شاید وہ گھروں تک نہ جائے ان کی آواز، لیکن صحافی کی آواز جو ہے وہ گھروں تک جاتی ہے. آج کل جو ہے وہ کلاشنکوف کا دور نہیں ہے، آج بھی قلم اور مائک کا دور ہے. اور لوگوں میں بہت ساری ایسی اویئرنیس پیدا کرنے کے لیے، بتانے کے لیے ان کو صحافی ایک بڑا ضروری ہے. اور باقاعدہ صحافی ایک آئینہ ہے معاشرے کا. جو پولیس کرے گی صحافی وہی دکھائیں گے. جس طرح سے یہ پریس ریلیز جاری کرتے ہیں کہ ہمارے مطلب کی خبریں چلیں، اب ایسا نہیں ہوگا. صحافی کی عزت سے بڑھ کر ہم کسی کی عزت نہیں سمجھتے. اگر ہماری عزت نہیں ہے تو ہماری نظر میں کسی کی بھی نہیں ہے، چاہے وہ پولیس کا بڑا افسر ہو یا چھوٹا افسر ہو. اس طرح سے ڈی آئی جی آپریشن فیصل کامران کی جانب سے صحافیوں کو دھمکیاں لگانا کہ میں اس کو بھی اٹھوا دوں گا، میں اس کو بھی اٹھوا دوں گا، تو ایسا بالکل نہیں چلنا. کیونکہ ارشد انصاری صاحب جو ہمارے سرپرست اعلیٰ ہیں اور صدر پریس کلب ہیں، دیکھا جائے تو آج ایک بڑا اجلاس ہوا جس میں کرائم رپورٹر ایسوسی ایشن کے نمائندوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. اور آج میجورٹی نے یہ وعدہ کر لیا ہے سارے دوستوں نے کہ اگر ہماری عزت نہیں ہے تو پھر کسی کی بھی نہیں ہے، پھر جو ہوگا وہی دکھائیں گے. یہ پریس ریلیزوں والا کام بالکل نہیں چلنا. جس طرح سے بات رہی جو ہے وہ عزیز اللہ خان کی، تو اس نے جس طرح سے بتایا مجاہد شیخ صاحب نے، پے رول پہ ہیں وہ بھی، اپنے آپ کو وہ کہتے ہیں کہ ڈی ایس پی والی ابھی بھی اکڑ میرے اندر موجود ہے. تو گدھے کے اوپر لکیریں مارنے سے وہ زیبرا نہیں بن جاتا. تو جس طرح سے وہ صحافی نہ تھے نہ وہ آج صحافی ہیں، لیکن پولیس کی جو کارکردگیاں ہیں، جو جیلی کارکردگیاں ہیں، ہم ان کو بھی دکھائیں گے. لیکن آج فیصلہ کیا گیا ہے ارشد انصاری صاحب کی جانب سے اور تمام کرائم رپورٹر ایسوسی ایشن کی جانب سے، آج کے بعد جو ہے وہ تمام لاہور پولیس کا مکمل طور پر خبروں کے حوالے سے بائیکاٹ کیا گیا ہے، چاہے وہ انویسٹیگیشن ہے چاہے وہ آپریشن ہے. اگر ڈی آئی جی آپریشن نے ہمارے پریس کلب میں آ کر، ہمارے جو صدر انصاری ہیں پریس کلب کے صدر جو ہے وہ ارشد انصاری صاحب، اگر یہاں پر آ کر صحافیوں کے حوالے سے ایکسکیوز نہ کیا، جو انہوں نے غلطیاں کی ہیں اور مزید غلطیاں کر رہے ہیں، تو یہ بائیکاٹ جو ہے وہ مزید بڑھتا جائے گا. جس طرح سے ارشد انصاری صاحب جو ہمارے نہ صرف صدر ہیں، ہمارے بڑے بھائی بھی ہیں، ان کا ایک اشارہ لہو حاضر ہمارا. تو اسی طرح سے پھر آہستہ آہستہ یہ بات سی ایم ہاؤس تک جائے گی اور اس کا جو احتجاج کا دائرہ ہے وہ ایوانوں تک بھی جائے گا. اور دیکھا جائے تو لاہور پولیس کی جانب سے جس طرح سے جیلی کارروائیاں عمل میں لائی جا رہی ہیں کہ اپنی مرضی کے جو ہے وہ بیانات لوگوں کو، وہ بھی جرائم پیشہ، کوئی جواریہ، کوئی منشیات فروش، کوئی ٹاؤٹ، اس کی شکل میں بذریعہ فون، بذریعہ میسج کر کے کہا جا رہا ہے کہ فلاں بندے کے خلاف وی لوگ کریں، فلاں بندے کے خلاف وی لوگ کریں. آخر ان کا کرمنل ریکارڈ چیک کریں. جو اس طرح کے جو ہے وہ صحافیوں کے اوپر الزامات لگا رہے ہیں، ایک بار ان کا بھی کرمنل ریکارڈ چیک کر لیں. آپ کو پتہ چل جائے گا کہ لاہور پولیس کا کمپیوٹر ہینگ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، کیونکہ ان کا اس قدر ریکارڈ ہے.
پہلے ریکارڈ یافتہ کے گھروں پر چھاپے مارے جاتے ہیں، اب ریکارڈ یافتہ کو میسج کر کے کہا جاتا ہے کہ وسیم صابر کے، مجاہد شیخ کے، شراز نثار کے اور ارشد انصاری کے خلاف اس طرح کے پراپوگنڈے کریں۔ تو ڈی اے جی صاحب یہ زیادہ دیر نہیں چلنا۔ ارشد انصاری صاحب نے بالکل ٹھیک کہا ہے، یہ کوئی 100 سالہ لیز پہ آئی ہوئی حکومت نہیں ہے، جیسے ہی یہ جائے گی آپ کا بھی پتہ نہیں چلے گا آپ کدھر گئے ہیں، لیکن اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرنے سے جو ہے گریز کریں، اور صحافیوں کی اگر آپ عزت کریں گے تو صحافی آپ کی بڑھ چڑھ کر عزت کریں گے، لیکن اس طرح سے بدماشی نہیں چلنی، نہ ہم نے برداشت کرنی ہے۔ سرکاری دفاتروں میں اگر دیکھا جائے صحافیوں کے اوپر پابندی لگانی ہے تو آپ ہمیں اس کے لیے اپنے دفاتر کی رجسٹری دکھائیں، کہیں آپ کے نام ہے یہ رجسٹری؟ یہ سرکاری عمارتیں ہیں، یہ ہمارے ٹیکسز سے بنائی ہوئی، ہمارے خون پسینے کے پیسوں سے بنائی گئی عمارتیں ہیں، جہاں پر آپ بیٹھ کر اے سی کی ٹھنڈی ہوائیں لے رہے ہیں اور ہمارا داخلہ آپ بند کر رہے ہیں، تو اس طرح یہ کام نہیں چلنا۔ ناظرین، اس میں کوئی شائبہ نہیں ہے کہ اس وقت صحافی اپنے طور کے اوپر غمزدہ بھی ہیں اور سیخ پا بھی ہیں، اور سیخ پا کیسے کیوں نہ ہو۔ کہیں بھی کسی بھی شعبے میں جو بانی ہوتا ہے وہ ایک باپ کا کردار ادا کرتا ہے، اس کے معاملے میں کسی بھی قسم کا کوئی کمپرومائز، کسی بھی قسم کا کوئی صحافی چاہے وہ کسی دھڑے کے ساتھ ہی کیوں نہ بیٹھا ہو، ہر صحافی کے اپنے اپنے تمام افسران کے ساتھ تعلقات ہوتے ہیں، 2-3 دہائیاں کام کرنے کے بعد ریلیشنز بن جاتے ہیں، باپ بیٹیوں کی شادیوں کے اوپر میل جول ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو ملنا ورتنا ہوتا ہے، سارا کچھ ہوتا ہے، لیکن جہاں پر بات آئے گی نا انا کی اور جہاں پر بات آئے گی عزت کی، تو تم ایسا کرنا، کوئی جگنو کوئی ستارہ سنبھال رکھنا، میرے اندھیروں کی فکر چھوڑو، تم اپنے گھر کا خیال رکھنا۔